وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر بے شک ہم مرسل الناقة بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو فتنة لهم آزمائش ان کے لیے فارتقبهم پس تو انتظار کر ان کا واصطبر اور صبر کر سیدنا صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم سمود کا قصہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات بیان فرما رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے قریش مکہ اگر تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قرآن پر اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے اگر تم بعث بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے تم ہر نشانی کو جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو جس طرح تم نے شق قمر جو قیامت کی ایک بڑی نشانی تھی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس صورت کے شروع میں ذکر ہے تم نے اس کو بھی جادو کہہ کر اس کا رد کر دیا اگر تم اسی طرح ہر چیز کا انکار کرتے رہو گے ہر چیز کی تکذیب کرتے رہو گے تو پھر پچھلی قوموں کے حالات اپنے سامنے رکھو پچھلی قومیں بھی دنیا کے اندر بڑا ان کا مقام تھا دنیا کے اندر بڑی انہوں نے ترقی کی بڑی طاقتور تھیں مال و دولت کے اعتبار سے فن اور صلاحیت کے اعتبار سے بہت ترقی کی انہوں نے اتنی ترقی کی کہ قریش مکہ یا ان کے بعد آنے والے لوگ وہ ان کے 10 گنا کو بھی نہیں وہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے پرانی قومیں ہم سے 10 گنا زیادہ آگے تھیں مال و دولت میں طاقت میں اور دنیاوی ترقی میں اور اللہ نے جو ان کو نعمتیں اور فنون اور دنیا کی شان و شوکت دے رکھی تھی سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ پرانے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ قریش مکہ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکے فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا پرانے قوموں نے پرانے لوگوں نے تو پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ تو یہاں بھی یہی مقصود ہے
کہ پرانے قوموں کے حالات پہ آپ غور کریں کہ ہم نے ان کو بھی بڑی طاقت دی تھی، بڑا غلبہ دیا تھا دنیا کا، لیکن جب انہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت پر غور نہیں کیا اور ان کی بات کو نہیں مانا تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اے قریش مکہ کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ کی تم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو عذاب دیں اور تمہیں چھوڑ دیں۔ اگر تمہارے کرتوت بھی، تمہارے طور طریقے بھی پچھلی قوموں کی طرح ہوئے جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، تمہارا بھی رویہ یہی رہا، تو جس طرح اللہ نے ان کی تکذیب کی بنا پر، ان کے نہ ماننے پر ان کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو پہلے قوم عاد کا ذکر ہوا ہے اور ان پر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم نے کہا کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر پر کیسے ایمان لے آئیں؟ اگر ہم اپنے جیسے ایک بشر کو نبی مان لیں تو پھر تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، یہ تو بڑی دیوانگی کی بات ہے۔ ہم سے بڑا پھر گمراہ اور ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں ہے اگر ہم اپنے جیسے ایک انسان پر ایمان لے آئیں۔ وہ کہنے لگے نعوذ باللہ صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو بڑے جھوٹے ہیں، بڑے متکبر، خود پسند ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب وہ جان لیں گے کل، یعنی قیامت کے دن، کہ کون جھوٹا ہے اور کون متکبر ہے۔ تو اب آگے اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے فتنے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ اے صالح علیہ السلام، ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں جو قوم سمود کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوگی۔ فَارْتَقِبْهُمْ، آپ انتظار کریں ان کا، اپنی قوم کا۔ آپ کی قوم اپنی قوم کو دیکھیں کہ وہ کیا رویہ رکھتی ہے، کیا جو دیگر اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے، دیگر معجزوں کو جھٹلایا، کیا دیگر معجزوں کی طرح وہ اللہ کے اس بڑے معجزوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں، انتظار کریں ان کا۔ وَاصْطَبِرْ، صبر سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں۔ آپ انہیں ڈرائیے، انہیں سمجھائیے اور ذرا صبر سے کام لیجئے، درگزر سے کام لیجئے، انتظار کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ایمان لاتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو اونٹنی اللہ نے ان کے لیے بطور آزمائش بھیجی، اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ ناقۃ اللہ قرار دیتے ہیں، اللہ کی اونٹنی، جس طرح سورہ شمس میں 30ویں پارے میں ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، ان کو اللہ کے رسول نے کہا، یعنی سیدنا صالح علیہ السلام نے، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاها، اور اس کو پانی پلانا ہے۔ تو یہ اونٹنی بہت زبردست، بہت لمبی چوڑی، طاقتور اونٹنی تھی، اور یہ اونٹنی انہوں نے بطور خود معجزے کے طور پر مانگی تھی۔ انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ اے صالح، اگر تم سچے نبی ہو، ہم تو تمہیں نبی نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے کہ ایک انسان ہم ہی میں سے وہ نبی بن سکتا ہے، انسان اور نبوت کیسے اکٹھی ہو سکتی ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تم نبی ہو اللہ کے تو پھر یہ غار سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اس اونٹنی کی یہ صفات ہوں، وہ حاملہ ہو یا اس کا بچہ اس کے ساتھ ہو۔ انہوں نے اپنی پوری شرائط بیان کی اور انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارا یہ مطالبہ، یہ معجزہ آپ دکھائیں، اگر آپ نے معجزہ دکھایا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ تو انہوں نے یہ معجزہ خود مانگا تھا، اللہ نے ان کے مطالبے پر انہیں یہ معجزہ دے دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ مطالبے پر معجزہ دکھا دیتے تھے، لیکن جب قوم سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے خود منہ سے جو معجزہ مانگا، اس معجزے کا انکار کیا اور اس کے ساتھ بہت برا معاملہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، جس طرح ابھی ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آئندہ سے منہ مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے، یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہمیں منع کر دیا کہ ہم نشانیاں بھیجیں۔ نشانیاں بھیجنے سے مراد ہے یہاں منہ مانگے معجزے، ہمیں منہ معجزے مانگے بھیجنے سے منع کر دیا اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ نہیں ہمیں منع کیا کہ ہم بھیجیں منہ مانگے معجزے، مگر اس بات نے کہ جھٹلا دیا ان منہ مانگے معجزوں کو پچھلے لوگوں نے۔ پچھلے لوگوں نے منہ سے معجزے مانگے، جو معجزہ مانگا اللہ نے ہو بہو پورا کیا، انہوں نے پھر اس کو جھٹلا دیا، تو ہم نے آئندہ سے منہ مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی، انہوں نے خود مانگی تھی، مبصرتاً معجزے کے طور پر، فظلموا بها، پس انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اور اس کو ذبح کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو قریش مکہ بار بار کہتے تھے کہ آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ پیش کریں۔ یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین جو ہے یہ بڑی پہاڑی قسم کی سرزمین ہے، یہاں میدانی علاقہ نہیں ہے، یہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو اس کو کوئی میدانی علاقہ بنا دیں، یہاں نہریں جاری کر دیں، یہاں باغات ہوں لہلہاتے، ہم زراعت کریں اور ہم پھر باغات ہوں گے اور پھر ہمارے پاس خوب پیسہ آئے گا۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھا دیا ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے منہ مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے، اس لیے کہ پرانی قوموں نے منہ مانگے معجزوں کا بھی انکار کیا۔ جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک معجزہ دیکھ کر بھی مان لیتا ہے، اور جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہم نے پڑھا ہے، اس سورت کے شروع میں بھی پڑھا ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہم نے پڑھا ہے، وہ 1000 معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانتا۔ وہ آسمان پہ چڑھ جائے، آسمان کے دروازے ہو جائیں، سیڑھیاں لگ جائیں، وہ سیڑھیوں سے چڑھنا شروع کر دے آسمان پر اور آسمان کے دروازوں سے گزر جائے، وہ اس معجزے کو بھی نہیں مانگے گا، قرآن میں اس معجزے کو بھی نہیں مانے گا، قرآن میں موجود ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس آسمان کے دروازوں سے چڑھنا بھی شروع کر دیں سیڑھی کے ذریعے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ کہیں گے ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پہ تو جادو ہو گیا۔ یعنی جس نے انکار کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ جو اللہ معجزہ بھیجے گا اس کا انکار کرے گا اور جو وہ خود مانگے گا اس کا انکار نہیں کرے گا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کا بھی انکار کر دینا ہے، اور خود معجزہ مانگے گا اس کا بھی انکار کرے گا۔ اور جس نے ماننا ہوتا ہے تو وہ ایک معجزے کو بھی مان لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اللہ کے حکم سے، وہ عصا سانپ بن گیا، کافی ہے معجزہ۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہوا کہ وہ جادو ہے تو وہ یہ بات بھی کھل گئی۔ جادوگروں کو بلایا، بہت سارے جادوگروں کو، ان جادوگروں نے یہی چیز پیش کرنے کی کوشش کی، لاٹھیوں کے ذریعے سانپ بنانے کی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور ان کی لاٹھیوں کو کھانا شروع کر دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے جس میں حقیقت تبدیل ہو رہی ہے۔ سارے جادوگر جو کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے، لیکن جس نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں ماننا، فرعون نہیں ماننا، فرعون کی قوم نہیں مانی۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ ایک معجزہ دیکھ کر مان لیتا، وہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جس نے ماننا ہوتا ہے مان لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود پر اونٹنی بھیجی تھی، ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش کے طور پر، فَارْتَقِبْهُمْ، اے صالح علیہ السلام آپ انتظار کیجئے، وَاسْتَبِرْ، اور صبر کیجئے، وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر دے دیں ان کو، اے صالح علیہ السلام اپنی قوم کو، قوم سمود کو خبر دے دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اب انہوں نے جو معجزہ مانگا ہے بڑی سی اونٹنی، اب یہ اونٹنی اللہ نے بطور معجزہ بھیج دی ہے، اب پانی تقسیم ہوگا۔ کل شرب محتضر، ہر پینا اس پہ حاضر ہوا جائے گا۔ محتضر حاضر سے ہے،
ہر پینا اس پہ حاضر ہوا جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن باقی قوم پیے گی۔ اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ ایک دن پوری قوم جو ہے وہ جس دریا سے جس نہر سے پانی لیتی تھی تو اونٹنی وہ ایک دن پانی اونٹنی پیتی اور ایک دن باقی قوم والے پیتے۔ اب وہ دوسرے دن کیا کرتے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی کا دودھ پیتے اس دن، واللہ عالم۔ بہرحال اللہ نے فرمایا اب ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے، اے صالح علیہ السلام انہیں خبر دے دیجئے پانی اب ان کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے، ہر ایک اپنے پینے کے موقع پر حاضر ہو جائے اور حاضر ہو کر پی لے جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ یہاں بری وضاحت نہیں ہے، دوسری آیت میں یہ بات اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ سورہ شعراء میں آیت نمبر 155 اللہ فرماتے ہیں قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا هذه ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب، اس اونٹنی کے لیے پینا ہوگا یعنی ایک دن، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ معلوم، اور تمہارے لیے پینا ہوگا ایک معلوم دن میں۔ یہاں وضاحت ہے کہ ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے پوری قوم والے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس اونٹنی کو کسی برائی کے ارادے سے نہ چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم سمود جو ہے وہ پانی پیتی تھی، ان کے لیے یہ اللہ نے مقرر کیا۔ کل شرب محتضر، ہر ایک اپنے پینے کی باری پر حاضر ہو جائے اور پی لے۔ فنادوا صاحبہم، بس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، یعنی قوم سمود نے، یعنی جس طرح انہوں نے پچھلے معجزوں کا انکار کیا، پچھلے معجزے نہیں مانے، اسی طرح انہوں نے اپنے منہ سے مانگے ہوئے معجزے کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کی اونٹنی کو بھی نہیں مانا کہ یہ معجزہ ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی حقانیت کی سچائی کی دلیل ہے، نہیں مانا انہوں نے، اور وہ تکبر پر اتر آئے، اللہ کے مقابلے پر اتر آئے۔ جو اللہ نے اونٹنی بھیجی تھی انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فتعاطا، پس اس نے وار کیا، فعقر، پس اس نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ عقر کے اندر کہتے ہیں کہ اس کے اندر پاؤں کاٹنے کا معنی ہے، اس نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہاں آگے ذکر نہیں ہے پاؤں کاٹنے کے بعد کیا کیا، صرف پاؤں نہیں کاٹے بلکہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، ساتھی کون تھا؟ بعض روایات وغیرہ میں موجود ہے کہ اس شخص کا نام تھا قدار بن سالف، قدار بن سالف اس کا نام تھا۔ تو یہ بڑا بدبخت شخص تھا، اس قوم کا سب سے بدبخت شخص۔ اس شخص نے جو ہے وہ اونٹنی پر وار کیا اور اونٹنی پر وار کر کے اونٹنی کو زخمی کر کے پھر اسے قتل کر دیا۔ قدار بن سالف، انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، یعنی قدار بن سالف کو، بس اس نے وار کیا۔ یعنی سب ڈرتے تھے، سب کو پتہ تھا اللہ کی طرف سے ہے، تو جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے، نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، لیکن نقصان پہنچاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، تو ایک بدبخت شخص کہنے لگا کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ قدار بن سالف، اس نے آگے بڑھ کر پہلا وار کیا اور پھر باقی لوگوں نے مل کر قتل کر دیا۔ سورہ شمس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے بھی جھٹلایا، بطغواہا، اپنی سرکشی کے سبب، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بدبخت شخص۔ اشقاہا، اشقا کہتے ہیں سب سے بدبخت کو، جب ان کا جو سب سے بدبخت تھا اور اللہ کا سب سے نافرمان تھا جب وہ کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، ان کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، یعنی صالح علیہ السلام نے، کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو پانی پلانا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا حضرت صالح علیہ السلام کو، فعقروہا، پاؤں کاٹ ڈالے۔ ابتدا کس نے کی؟ سب سے بدبخت شخص نے، ان کے ساتھی نے، قدار بن سالف نے، اس نے وار کیا اور اس نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اصل میں انکار تو کئی دفعہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، لیکن جو بندہ آگے بڑھتا ہے
اور جو بندہ پیش قدمی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں وہ پھر بدبختی اور شقاوت میں سب سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ باقی لوگ اتنے بدبخت نہیں تھے، وہ ایک ہی زیادہ بدبخت تھا، نہیں، باقی لوگ بھی انہوں نے بھی اس اونٹنی کو، اللہ کے معجزے کو نہیں مانا، سب نے انکار کیا۔ اب سب چاہتے تھے کہ یہ اونٹنی تو ہمارا پانی بھی پی رہی ہے، اب ہمارا پانی کا پینے کا دن جو ہے وہ مقرر ہو گیا، ایک دن یہ پیے گی ایک دن ہم پئیں گے، تو وہ اللہ کے اس معجزے کو ہی ختم کرنے پہ تل گئے۔ لیکن ڈر لگتا تھا ان کو کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو مخالف سب تھے، سب جھٹلانے والے تھے، اس جرم میں سب شریک تھے۔ لیکن جو بندہ آگے بڑھا اور جس نے آگے بڑھ کر ہمت کی اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے معجزے کے خلاف، اللہ نے اس کو سب سے بدبخت شخص کہا ہے۔ باقی بھی بدبخت تھے، باقی بھی شقی تھے، لیکن جو بندہ بدبختی کر کے آگے بڑھتا ہے اور پیش قدمی کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک عذاب کا شکار پہلے ہوگا، وہ زیادہ بدبخت ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی کے بالمقابل اگر لوگ اچھے ہوں، لوگ نیک ہوں کسی علاقے میں، اور ایک طرف برے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ایک طرف اچھے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو نیک لوگ ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں کہ اچھی بات کریں، لیکن ایک بندہ آگے بڑھ کر پیش قدمی کر کے اچھی بات کرنے کی ابتدا کر دیتا ہے، وہ بندہ نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بندہ نیکی کی ابتدا کرے گا اور نیکی کے لیے پیش ہوگا، اللہ کے ہاں وہ زیادہ قریب، زیادہ معزز ہوگا۔ اور جو بندہ برائی کی ابتدا کرتا ہے، باقی لوگوں کے ذہنوں میں بھی برائی ہے، باقی سب لوگ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ہمت نہیں ہو پا رہی، ایک بندہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ابتدا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے برائی کی، وہ زیادہ بدبخت ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے سب سے بدبخت شخص کہا ہے، اذ انبعث اشقاها۔ اشقا یہ جس طرح کہتے ہیں اکبر، اصغر، اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں، جس کے اندر سب سے بڑا ہونے کا معنی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے شقی، بدبخت، اور ایک ہوتا ہے اشقا، سب سے بدبخت۔ اس کو اشقا قرار دیا گیا کیونکہ اس نے عملاً ابتدا کی اللہ کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی، باقی سب بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس نے ابتدا کی، باقی سب ساتھ شریک ہو گئے اس کے، لیکن ابتدا اس نے کی۔ انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، یعنی آپ اسے مشورہ کیا، تو ایک ساتھی نے حامی بھر لی، قدار بن سالف نے، فتعاطا، پس اس نے وار کیا، فعقر، پس اس نے پاؤں کاٹ ڈالے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے معجزے کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پھر اس کے بعد جب میرا عذاب آیا تو پھر میرا عذاب کیسا تھا، یہ ایک طنز کا انداز ہے، پھر میرا عذاب کیسا اترا اس قوم پر، اور پھر میرا ڈرانا کیسا تھا، کیا تھا وہ عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک ہی چیخ، فکانوا، پس وہ ہو گئے کحشیم المحتضر۔ حشیم کہتے ہیں ہشام یا حشیم توڑنے کو، حشم عربی زبان میں توڑنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو توڑ دینا۔ المحتضر، یہ محتضر جو ہے یہ حا ضا، یہ طا ضا، وہ ضا ہے جو فا سے پہلے آتی ہے، طا اور فا کے درمیان ضا، حا ضا اور را۔ یہ آیت نمبر 31 میں محتضر ضا کے ساتھ ہے، اور آیت نمبر 28 میں یہ ضاد کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں کے معنی میں فرق ہوتا ہے، ایک مادہ ہے حا ضاد را، اور ایک مادہ ہے حا ضا اور را، ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ حا ضاد اور را کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، پیش ہونا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کہیں اٹینڈنس لگ رہی ہو تو حاضر، موجود، اللہ حاضر ناظر ہے، حضر حاضر ہونا، پیش ہونا۔ اور ایک ہوتا ہے حا ضا، طا ضا والا ضا، یہ اوپر ضاد ہے، حضر، اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ یہ جو طا ضا والا ہے اس کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ احرام کے اندر اگر ہم عمرے کا حج کا طریقہ سیکھیں تو کہتے ہیں جی احرام پہننا، اور محظورات احرام کیا ہوتا ہے؟ محظورات احرام یعنی وہ چیزیں جو احرام کی حالت میں ممنوع ہوتی ہیں، ان کو محظورات احرام قرار دیا جاتا ہے، اردو زبان میں بھی محظورات کہتے ہیں۔ تو حضر اگر ضا کے ساتھ ہو تو منع کرنا، اور یہ اگر
ضاد کے ساتھ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جو پیش ہے. تناول ما حضر کیجئے یعنی جو پیش ہے وہ کھائیے، تو وہ اس سے ہوتا ہے ضاد سے. لیکن جو ضا سے ہے اس کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کل شرب محتضر، ہر ایک اپنے پینے کے باری پر حاضر ہو، وہاں حاضر ہونے کا معنی ہے. اور یہاں المحتضر یہاں روکنے کا معنی ہے، منع کرنے کا معنی ہے. المحتضر روکنے والا. کیا مراد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں پر، قوم سمود پر چیخ بھیجی، ایک ہی چیخ بھیجی، تو سب کے سب جو اس معجزے کو جھٹلانے والے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کرنے والے تھے، وہ ہو گئے. حشیم کا مطلب میں نے بتایا کہ کسی چیز کو توڑنا، ٹوٹی ہوئی چیز. اور المحتضر روکنے والا. روکنے والے سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ چراگاہ بنا لیتا ہے، اس چراگاہ کے ارد گرد باڑ لگا لیتا ہے، کہتا ہے یہ میری چراگاہ ہے، اس میں میرے جانور چریں گے، اس میں دوسرے لوگ آ کر اپنے جانور نہ چرائیں، یہ میرا باغ ہے، یہ میری چراگاہ ہے، میں نے اس اپنی چراگاہ کے ارد گرد باڑ لگا لی ہے. وہ باڑ لگا کر گویا کہ دوسرے لوگوں کو اپنی چراگاہ میں آنے سے، دوسرے جانوروں کو اپنی چراگاہ میں آنے سے منع کر دیتا ہے. اس شخص کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا ہے المحتضر، لوگوں کو روکنے والا، چراگاہ بنا کر باڑ لگا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چیخ بھیجی اور وہ باڑ لگانے والے کی ٹوٹی پھوٹی باڑ کی طرح ہو گئے. یعنی ایسی باڑ جو ٹوٹی پھوٹی ہو جاتی ہے، جس باڑ کے اوپر سے جانور گزرتے جائیں، وہ باڑ جب لگائی جاتی ہے تو وہ کوئی سرسبز درختوں کی نہیں ہوتی، سرسبز پتوں کی نہیں ہوتی، وہ خشک ٹہنیوں کی ہوتی ہے. اور وہ باڑ لگائی جاتی ہے، اور جب اس باڑ کے اوپر سے جانور گزرنا شروع کر دیں تو وہ پھر ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ باڑ ہوتی ہے، اور بالکل خشک قسم کی باڑ. تو مراد ہے جیسے درخت سرسبز ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، اور بالکل خشک ہو جاتا ہے، تو ایسے درخت سے باڑ بنائی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ باڑ لگانے والے کی ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کی، یعنی بالکل وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں، عرب لوگ جو ہیں وہ زراعت وغیرہ ان چیزوں کے اندر یہ کرتے تھے یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ جو ان کے لیے عام مثالیں تھیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الفیل کے لیے، اللہ تعالیٰ مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے گھر پر، اللہ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا. اور اللہ نے ایسا بدلہ دیا کہ اللہ نے ابابیل بھیجے، پرندے بھیجے، وہ پرندے پتھر پھینکتے تھے، اور وہ پرندوں نے جب پتھر پھینک کر اللہ کے حکم سے انہیں ہلاک کیا، تو وہ کیسے ہو گئے وہ لوگ؟ کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھس ہوتا ہے. یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے، یعنی بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک چیز جانوروں نے کھائی ہو اور کھا کر جو ہے وہ پھینک دی ہو، کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے؟ تو اس طرح کر کے اصحاب الفیل پر جب اللہ کا عذاب آیا تو کھائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے. اور یہاں ہے کہ وہ باڑ لگانے والے کی ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح، جس کے اوپر سے جانور گزرتے جا رہے ہیں اور رونتے جا رہے ہیں. پہلے ہی وہ ٹوٹی پھوٹی باڑ ہے، پہلے ہی خشک ٹہنیوں کی ہے، اور پھر اس کے اوپر سے جانور گزرتے جا رہے ہیں، تو وہ اس طرح ٹوٹی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے. باڑ لگانے والے کی ٹوٹی پھوٹی سوکھی باڑ کی طرح وہ ہو گئے، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اللہ نے اس قوم پر پھر اپنا عذاب بھیجا. کیا عذاب تھا؟ وہ چیخ تھی، ایک ہی چیخ تھی. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے مجھے کوئی بہت بڑے آسمان نہیں گرانا پڑا ان کے اوپر، ان لوگوں کے لیے کوئی پہاڑ مجھے ان کے اوپر نہیں گرانے پڑے. یہ بڑی طاقتور قوم تھی. قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کو ہوا سے ہلاک کر دیا. جو جتنا تکبر کرتا ہے اللہ اس کو اتنی ہلکی چیز سے ہلاک کر دیتے ہیں. نمرود نے بڑا تکبر کیا، اللہ نے اس کو مچھر سے ہلاک کر دیا، مچھر کے ذریعے اسے عذاب بھیجا. قوم عاد نے تکبر کیا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اللہ نے ان کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. 8 راتیں 7 دن ہوا چلتی رہی. اور یہ بڑے طاقتور تھے. یہ قوم سمود، یہ ان کو قوم عاد بھی کہتے ہیں. قوم سمود کا ایک نام عاد ثانیہ بھی ہے. ایک قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں یا عاد ارم کہتے ہیں، جس طرح ہم نے سورہ نجم میں پڑھا عاد اولا، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، ہم نے سورہ نجم کے آخر میں پڑھا، میں نے وہاں وضاحت کی تھی
کہ قوم عاد کو جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی انہیں عاد اولا بھی کہتے ہیں، انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں، اور اس قوم کو بھی عاد کہتے ہیں۔ یہ قوم بھی عاد کی نسل سے تھی، اور اس کو عاد سمود کہتے ہیں یا عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح بڑے لمبے چوڑے تھے، بڑے طاقتور تھے، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فن میں اور ان چیزوں میں بڑا آگے تھے، صنعت میں، حرفت میں اور فن میں اور ان چیزوں میں بڑا آگے تھے۔ پہاڑ کو تراش تراش کر مکان بنا لیتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تم پہاڑوں سے مکان تراشتے ہو، بڑے خوبصورت قسم کے مکان۔ تو یہ فنکار بھی تھے، دنیاوی فنون میں بھی بہت آگے تھے، اور طاقتور بھی بہت زیادہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مال و دولت نے اور ان کی دنیاوی طاقت نے اور دنیاوی ترقی نے، یہ اتنے طاقتور تھے، ہمیں کوئی ان پر بہت بڑا عذاب نہیں بھیجنا پڑا، ایک ہی چیخ بس ان کے لیے کافی تھی۔ ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چیخ بھیجی، ایک ہی چیخ سے وہ باڑ لگانے والے کی ٹوٹی پھوٹی باڑ کی طرح ہو گئے، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ بالکل ویسا انداز ہے کہ ایک ہی چیخ، جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب القریہ کے بارے میں فرمایا سورہ یاسین میں، بستی والے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان بستی والوں پر تین اللہ کے نبی ڈرانے آئے تھے، تو ان لوگوں نے ان تینوں نبیوں کا انکار کر دیا۔ تو پھر ایک شخص جو ہے وہ شہر کے کونے سے بھاگتا ہوا آیا تھا، اور اس نے جو ہے وہ نبیوں کی حمایت کی، اور اس نے کہا کہ نبیوں کی دعوت پر لبیک کہو۔ انہوں نے اس شخص کو ہلاک کر دیا، اس شخص کو شہید کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس شخص کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب پھر جو ہے وہ ان پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، ہم نے اصحاب القریہ پر آسمان سے کوئی اپنا لشکر نہیں اتارا۔ اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ لشکر اتار سکتے ہیں، اللہ بڑے بڑے جانور بھیج سکتے ہیں، اللہ سمندر جو ہے ان میں طغیانی لا سکتے ہیں، اللہ پہاڑوں کو الٹا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ستارے بڑے بڑے، سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ستارے کو زمین پہ مار کر زمین کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لشکروں میں کون سی کمی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان بدبختوں کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمان سے بڑے بڑے لشکر نہیں اتارنے پڑے، اور نہ ہی ہم اتارا کرتے ہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم خامدون، پس وہ بجھ کر رہ گئے۔ تو یہ ایک اللہ کا انداز ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں ایک ہی چیخ تھی، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کو یہ بڑا طاقتور بنتے ہیں، بڑا دنیا کے اندر یہ بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے اقتدار والے ہیں، بڑے صنعت و حرفت والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری صنعت و حرفت اور تمہاری طاقت یہ دنیا کے اعتبار سے تمہاری طاقت ہے، اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ایک ہی چیخ، زیادہ چیخوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی کہ کس کی چیخ تھی؟ ایک ہی چیخ تھی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے ان کے، تباہ و برباد ہو گئے سب۔ تو وہ باڑ لگانے والے کی ٹوٹی باڑ کی طرح ہو گیا۔ دیگر آیات سے پتہ لگتا ہے کہ چیخ کا عذاب آیا تھا اوپر سے، نیچے سے زلزلہ آیا تھا ان کے اوپر، نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ۔ نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے چیخ آنے، یہ دو عذابوں کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک عذاب سے وہ ہلاک نہیں ہو رہے تھے، ایک عذاب کافی تھا ان کے لیے ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک ہی چیخ بھیجی تھی، ہمیں زیادہ چیخوں کی بھی ضرورت نہیں تھی ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ یعنی وہ جو دوسرا عذاب ہے زلزلہ، قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ لگتا ہے کہ قوم سمود پر زلزلہ بھی آیا تھا۔ تو یہ جو زیادہ عذاب ہوتے ہیں یہ اللہ کی زیادہ غضب کی، زیادہ غصے کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض تھے اس قوم پر۔ قوم سمود کے حوالے سے ہی سورہ اعراف میں بھی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جو قوم سمود کے حوالے سے سورہ اعراف آیت نمبر 78، اس میں قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے جو قوم سمود پر اللہ نے بھیجی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہلا کر ڈالا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ان کو زلزلے نے آ لیا۔ یہاں آیت نمبر 78 سورہ اعراف میں زلزلے کا ذکر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اور یہاں سورہ قمر میں قوم سمود پر چیخ کا ذکر ہے، یعنی اوپر سے ایک چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ تو
تو یہ ڈبل عذاب، زیادہ عذاب، یہ اللہ کے غضب کی دلیل تھا۔ ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کہا کہ اب ساری مہلت ختم ہو گئی ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن انتظار کرو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ قوم کو پھر بھی یقین نہیں آیا، تو 3 دن کے بعد اس قوم پر چیخ کا عذاب آیا اور زلزلے کا عذاب آیا، اور سب کے سب جو اللہ کے نافرمان تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور جو ساتھ ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور قرآن کی نصیحت وہ زیادہ تر یہ پرانے قوموں کی واقعات سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو جتنی آیتیں ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ سورہ قمر میں یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ پرانے قوموں کے واقعات اور پرانے قوموں کے عذاب کے ساتھ اللہ نے یہ آیتیں بیان کی ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ پرانی قوموں کی جو عبرت کے واقعات ہیں ان عبرت کے واقعات سے عبرت حاصل کرنا آسان ہے، لیکن یہ عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ یہ ہر بندہ حاصل نہیں کرتا، یہ وہی حاصل کرتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو نصیحت حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں نصیحت حاصل کروں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی نصیحت حاصل کرنے کا طالب ہوگا، کوئی نصیحت کا متلاشی ہوگا، اسے نصیحت مل کر رہے گی، خاص طور پہ پرانی قوموں کے واقعات میں۔ اور جو نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتا اس کے سامنے 1 یا 1000 واقعات پہ اس قسم کے بیان کر دیے جائیں، اس کو نصیحت نہیں ملتی۔ جو آج اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہوں، یا اللہ معاف کرے مسلمانوں میں اللہ کی بڑی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے، سود کھانے والے موجود ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ پرانی قوموں پر اللہ کے کیا عذاب آئے؟ پرانے متکبر لوگوں پر، فرعون، نمرود، قارون، حامان اور جو بڑے بڑے جابر لوگ تھے، ان پر اللہ کے کیا عذاب آئے سب کو پتہ ہے، کافروں کو بھی پتہ ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ ہے۔ لیکن جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لیے نصیحت ہوتی ہے، جس نے نصیحت حاصل نہیں کرنی، جو غفلت کے اندر ہے اور بھولا ہوا ہے اللہ کو اور آخرت کو، تو اسے 1 واقعہ کیا 1000 واقعات بھی بیان کر دیں اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دنوں سے ڈرائیے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دنوں سے مراد یہی دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے کفار پر عذاب اتارا، اور جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، ایمان لانے والوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دی، تو انہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، اور بر صغیر کے اندر لوگوں کو دعوت دینے میں اور لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف مائل کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کا پہلا ترجمہ کیا، ان پر کفر کے فتوے لگے لیکن بہرحال اب جگہ جگہ ترجمے پھیلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسی طرح احادیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، موطا کی شرح کی، پھر موطا کا ترجمہ کیا فارسی میں، قرآن کا ترجمہ کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے قرآن کے، قرآنی علوم کے، انہوں نے کتاب لکھی الفوز الکبیر، جو قرآن کریم اصول تفسیر کے حوالے سے کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں بڑے بڑے 5 علوم ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 علوم کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک علم ہے علم الاحکام، جس میں اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں۔ ایک علم ہے جس کو علم المخاصمہ کہتے ہیں۔ مخاصمہ کا مطلب اللہ نے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کیا ہے، اللہ نے دلائل پیش کیے ہیں جس کو آپ بحث و مباحثہ کہہ لیں۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے ان کے ساتھ جدال کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کریں۔ تو یہ بحث و مباحثہ بڑا فائدہ دیتا ہے اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا دوسرا بڑا علم، ایک بڑا علم قرآن کا علم الاحکام،
ایک دوسرا بڑا علم ہے علم المخاصمہ. کہتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو تیسرا بڑا علم قرآن کریم کا ہے تذکیر بآلاء اللہ. اللہ کی نعمتوں، اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کر کے اللہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اے لوگوں میں نے تمہیں انسان بنایا، دیکھو میں نے تمہیں ہر قسم کا رزق دیا، دیکھو میں نے تمہارے لیے سمندر اور پہاڑ اور شجر اور حجر اور کیا کچھ بنایا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں وہ دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. یہ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، قرآن کریم کا ایک عام اور ایک بڑا موضوع ہے. اللہ اپنی نعمتیں بار بار بیان کرتے ہیں اور اللہ اس کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا بڑا علم ہے قرآن کا. چوتھا بڑا علم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ. اللہ کے ایام، اللہ اپنے ایام بیان کر کے اللہ نصیحت کرتے ہیں. اور ایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا وذکرہم بایام اللہ، اس سے مراد وہ اللہ کے وہ دن ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا مختلف قوموں پر. ایک لحاظ سے وہ عذاب کا دن ہے، اور جس طرح کل بات ہو رہی تھی کہ وہ کافر قوموں کے لیے نحوست کا دن ہے، اور اسی کے پیرل، اسی کے بالمقابل وہ نبیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے برکت کے دن ہے. کافر لوگوں کے لیے وہ عذاب کے دن ہے، اور نبیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ اللہ کی برکت اور رحمت کے دن ہے. ان کو ایام اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ چوتھا علم ہوا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک. اور پانچواں علم وہ کہتے ہیں قرآن کے علوم میں سے، قرآن کے 5 علوم کی کہتے ہیں پانچواں علم ہے موت، جنت، جہنم کے ذریعے نصیحت کرنا. یہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے. موت، سب کو پتہ موت آنی ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے. انسان غور کرے کہ انسان جو ہے اس نے مرنا تو ہر ایک نے ہے، مر کے مٹی میں نہیں مل جانا، اس کے بعد زندگی ہے. تو یہ قرآن کریم کے 5 علوم فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے نا تذکیر بایام اللہ، یہ بہت بڑا علم ہے. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ نے پرانے قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اور اس سے یہی مقصود ہے نصیحت کرنا. ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے. کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. اگلا قصہ، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، نبیوں کو. کتنے نبی آئے تھے؟ نبی تو ایک ہی آئے تھے. نذیر کی جمع نذر، نذیر ڈرانے والا. تو قوم لوط پر ایک ہی نبی آیا تھا. عام قوموں پر ایک ہی نبی آئے ہیں، بعض قوموں پر زیادہ نبی بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر قوموں پر ایک ایک نبی آئے ہیں. تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا سورہ شعراء میں. تو کیا مراد ہے اس سے؟ جی اس سے یہی مراد ہے کہ اصل میں ایک نبی کو جھٹلانا، ایک رسول کو جھٹلانا، ایک نذیر کو جھٹلانا، گویا کہ سب ڈرانے والوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دے، یہودی یا عیسائی، گویا کہ وہ اپنے نبی کو بھی جھٹلا رہا ہے، وہ اپنے نبی کے بھی منکر ہے. اسی لیے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے. وہ کہیں ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. بھئی آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ کو جھٹلاتے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، آپ ان کو جھٹلاتے ہیں. جو ایک نبی کو جھٹلا دے، چاہے اس کا اپنا نبی ہو، چاہے کوئی اور نبی ہو جو اس پر نہیں آیا، اس کے بعد آیا ہو یا اس سے پہلے آیا ہو، تو سب نبیوں کو ماننا ضروری ہے، سب کتابوں کو ماننا ضروری ہے اجمالی طور پر. کوئی بندہ کہے جی میں تو قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں، قرآن کے علاوہ تورات پر بھی ایمان ضروری ہے. متقین کی صفات میں سے یہ ہے الذین یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اللہ نے حکم دیا قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں پر نازل ہوا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے.
تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے تمام احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ ایک بندہ کہ جی میں اللہ کے سارے احکامات کو مانتا ہوں، 10 احکامات کو نہیں مانتا، 5 کو نہیں مانتا، 2 کو نہیں مانتا، 1 کو نہیں مانتا، تو 1 کو نہ ماننا گویا کہ اللہ کے سب احکامات کا انکار کرنا ہے۔ جس طرح ایک نبی کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے، ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے، ایک کتاب کا انکار سب کتابوں کا انکار ہے۔ تو فرمایا جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، ایک ڈرانے والے کو جھٹلایا، حضرت لوط علیہ السلام کو، گویا کہ سب ڈرانے والوں کو، سب رسولوں کا انکار کر دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر پتھروں والی ہوا، إِلَّا آلَ لوط، سوائے آل لوط کے، سوائے لوط علیہ السلام کے خاندان کے، ان کے گھر والوں کے، ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی سب پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں والی ہوا بھیجی، حاصباً پتھروں والی ہوا۔ پاکستان کے بعد فرمایا کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصباً، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر کنکروں والی ہوا، پتھروں والی ہوا، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، سوائے لوط علیہ السلام کی آل کے۔ آل کا مطلب لفظ آل ہو یا لفظ اہل ہو، دونوں کا روٹ ایک ہی ہے۔ وہ اہل میں اصل میں ہا جو ہے وہ حمزہ سے بدل کر پھر حمزہ الف سے بدل جاتا ہے، تو اہل کے یا آل کے، تو دونوں کا روٹ ایک ہی ہے اصل میں۔ تو آل سے مراد یا اہل سے مراد، دونوں سے مراد گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے، فیملی والے۔ اصلاً مراد گھر والے ہوتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی کئی دفعہ شامل کر لیا جاتا ہے، آل کے اندر اور اہل کے اندر، دونوں کے اندر۔ اہل کے اندر زیادہ گھر والے مراد لے لیے جاتے ہیں، کبھی کبھی اہل سے مراد جو خیال میں ایک جیسے خیال والے ہوں ان کو بھی مراد لے لیتے ہیں، چاہے وہ گھر والے نہ ہوں۔ اور آل کے اندر زیادہ جو ہے وہ خاندان والوں کے علاوہ ماننے والے مراد لے لیے جاتے ہیں، اگرچہ آل کے اندر گھر والے بھی آ جاتے ہیں۔ اہل ہو یا آل ہو، دونوں کا مطلب گھر والے بھی اور ایک جیسے خیالات والے بھی۔ تو جس طرح آل فرعون کہتے ہیں، جس طرح آل ابراہیم کہتے ہیں، جس طرح آل محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آل فرعون سے مراد صرف فرعون کے گھر والے نہیں ہیں۔ آل فرعون سے مراد وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ تو آل فرعون سے مراد فرعون اور فرعون کے ماننے والے، فرعون جیسے خیالات رکھنے والے۔ آل فرعون سے مراد یہاں فرعون جیسے خیالات رکھنے والے ہیں، اور اس کے اندر فرعون کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ گھر والے جو فرعون جیسے خیالات رکھتے تھے، وہ نہیں جو فرعون کے جیسے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ بس فرعون کی بیوی، وہ تو ایمان والوں کے لیے ایک مثال ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، تو فرعون کی بیوی آل فرعون میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اہل سے مراد عام طور پہ گھر والے لیتے ہیں، لیکن اہل کے اندر بھی گھر والوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں جو ہم خیال ہوں، جو وہی عقیدہ رکھیں، وہی مذہب رکھیں جو سربراہ کا ہے۔ اب اہل سے مراد گھر والے لیے جاتے ہیں، اہل بیت گھر والے لیتے ہیں، لیکن اگر گھر والوں میں کوئی شخص ایسا ہو جو گھر والوں کے، جو گھر کے سربراہ کے طور طریقے پر نہ ہو، وہ اہل بیت سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح کے بیٹے کو حضرت نوح کے اہل سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے حضرت نوح کے لیے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح، آپ کے گھر والوں کو میں عذاب سے نجات دوں گا، کشتی میں سوار کراؤں گا۔ اب حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہوا، قرآن میں واقع تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت نوح بلاتے رہے اس کو، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایمان لے آئے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے اہل جو ہیں وہ سارے کشتی میں سوار ہوں گے، تو وہ اس کو بلاتے رہے، وہ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن وہ موج آئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کے وعدے سچے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔
تو اللہ ناراض ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. تو اہل ہو یا آل ہو اس کا اطلاق گھر والوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق گھر والوں کے ساتھ ساتھ اسی مسلک اسی عقیدے والوں پر ہوتا ہے جو گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے. تو آل لوط سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی مراد ہیں، لیکن وہ بھی مراد ہے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. اور اگر گھر والوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان نہیں لایا وہ آل سے نکل گیا. جس طرح حضرت لوط کی بیوی آل لوط میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ کافر تھی. بے شک ہم نے ان کے اوپر پتھروں والی ہوا بھیجی سوائے آل لوط کے. آل لوط سے مراد حضرت لوط کے گھر والے اور حضرت لوط پر ایمان لانے والے، ان کو ہم نے نجات دے دی، باقی سب پر پتھروں والی بارش ہوئی. نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت. کیا مطلب؟ سحری کے وقت ہم نے ان کو نجات دی، یعنی سحری کے وقت عذاب آیا، یعنی صبح کے وقت عذاب آیا. صبح کے وقت عذاب آیا، سحری کے وقت، اور اسی وقت ظالم لوگوں پر اللہ کا عذاب آیا، اور ظالم لوگوں کے لیے وہ نحوست کا وقت ہوا، اور وہی وقت آل لوط اور آل لوط کے لیے علیہ السلام ان کے لیے وہ برکت کا وقت ہوا اور نجات کا وقت ہوا. اللہ نے انہیں نجات دی، سحری کے وقت نجات دی، صبح کے وقت نجات دی. گویا کہ عذاب بھی صبح کے وقت آیا تھا. قوم لوط کا قصہ پڑھیں تو وہاں صراحت سے موجود ہے کہ ان پر عذاب صبح کے وقت آیا تھا. سورہ حجر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوم لوط کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، آیت نمبر 61 سورہ حجر. اور پھر آگے جا کر ابھی اسی قوم کا قصہ جاری ہے. تو آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فأخذتهم الصيحة مشرقین، کہ ان کو چیخ نے آ لیا صبح کے وقت، اشراق کے وقت. سحری کے وقت اللہ نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہا یہاں سے نکل جاؤ. اور جو عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا وہ گویا کہ صبح کے وقت آیا، وہ اشراق کے وقت آیا. تو عام طور پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ صبح کے وقت آتا ہے. پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس موضوع پر. تو صبح کا وقت انسان کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. صبح کا وقت نہیں، صبح کا وقت، صبح کا وقت جو ہے اللہ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں تو اسے غفلت کے وقت ہلاک کرتے ہیں. تو صبح کے وقت عام طور پر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو صبح کا وقت اللہ کی عبادت میں، اللہ کی تسبیح میں گزارنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو. اسی طرح جگہ جگہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اللہ کو یاد کرو. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو شام کو بھی اور صبح بھی. تو صبح کا وقت جو ہے یہ اللہ کی یاد میں نماز سب سے پہلے، جو بڑی فضیلت والی نماز ہے. صرف سنتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فجر کی سنتیں دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں. دنیا کا سب سے بڑا کوئی خزانہ ہو، صبح کی 2 سنتیں اس پوری دنیا بھر جائے سونے سے. تو صبح کی 2 رکعتیں جو نفل 2 رکعتیں ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں. اور پھر فجر نماز وہ کتنی اہم ہوگی جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا. اور پھر اس کے بعد کا وقت اللہ کی یاد کے لیے، تسبیح کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہرحال اکثر لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. یہ وقت جو ہے اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی تسبیح کے لیے ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اور پھر وہ
سورج نکلتے وقت تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، پھر وہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے اشراق کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، پورے حج اور عمرے کا، اس میں تامتن کے الفاظ ہیں۔ تو یہ صبح کا وقت جو ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ تعالیٰ میری امت پر اس کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ جو لوگ اپنے کام صبح کے وقت کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کے کام جلدی نمٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کے کام میں اللہ کی طرف سے برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور بڑی نحوست ہے کہ انسان جو ہے وہ کام ہی کوئی جب آدھا دن ہو جاتا ہے انسان اس وقت کام شروع کرے، جب کوئی 11 بج گئے 12 بج گئے اس وقت کام شروع کرنا ہے، تو پھر کام ختم کب ہوگا اور پھر کام میں کتنی نحوست ہوگی اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال صبح کا وقت جو ہے یہ اللہ کی یاد کا ہوتا ہے، اور اس صبح کے وقت اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ ایک قوم پر نہیں، یہ قوم لوط پر نہیں، کئی قوموں کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں قرآن کریم میں کئی قوموں کے حوالے سے ہے۔ قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، سورہ ہجر میں ہے کہ صبح کے وقت ان کو عذاب نے آ لیا، اور یہ قوم لوط پر صبح کے وقت عذاب آیا۔ اسی طرح فرعون کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اور ان کو غرق کیا گیا تھا وہ بھی صبح کے وقت تھا، سورہ شعراء میں ثابت ہے کہ وہ صبح کا وقت تھا، اشراق کا وقت تھا، اس وقت ان کو سمندر میں غرق کیا گیا تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو قیامت آئے گی تو قیامت بھی صبح کے وقت آئے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح حدیث ہے کہ جمعہ کے دن صبح کے نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک ہر جانور وہ ڈرتا رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعے کے دن فجر کے بعد ہر جانور اس ڈر میں ہوتا ہے کہیں اللہ کی طرف سے قیامت نہ آ جائے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر وہ اپنی روٹین شروع کر دیتا ہے اور اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، ہر جانور اس ڈر میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے اس کے الفاظ مل جائیں تو یہ قیامت بھی جمعے کے دن آنی ہے اور صبح کے وقت آنی ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے تو یہ حدیث صحیح ہے بالکل کہ قیامت جو ہے وہ صبح کے وقت آنی ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا ہر جانور جو ہے وہ ڈر میں ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، جی یہ حدیث آ گئی، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَالْإِنسِ، جن اور انسانوں کے علاوہ ہر جانور صبح کے وقت سے جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ڈرتا رہتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے۔ تو قیامت بھی صبح کے وقت آنی ہے۔ تو بہرحال صبح کا وقت جو ہے اس وقت اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی آل کو نجات دی، اور صبح کے وقت اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ باقی انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا